بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصری نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفہ کا رخ سفر کیا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کا آواز سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ ان کے بارگاہ میں معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیاء حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سر فہرست امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ دیگر اہل معرفت اور صاحبان تصوف کی طرح حضرت رابعہ بصری بھی خدا کے وصل کی متمنی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تصوف میں وہ ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے حب الہی کو مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کرتی تھی۔ اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر اور مدلل جواب دیتے، ہر بات پہ قرآنی آیات کا حوالہ دیتی اور اکثر آیات قرآنی ہی بیان کرتی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری فرشتے قرآن کی آیت لکھے، کہ میرے منہ سے نکلنے والی بات ہر آیات جو ہے نا قرآن کی آیات ہو۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی ایک فقرہ کی عمدہ تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے جواب دیا، پہلے ہمسایہ اور پھر مکان۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ رابعہ بصری کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں خدا کو نہیں پہچانا وہ اگلے جہاں میں بھی اس کی دیدار سے محروم رہے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم، ریاضت، زہد و عبادت سے ایسا مقام حاصل کیا کہ ان کے عہد کے بڑے بڑے علماء اور صوفیاء ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا اپنے لیے ایک شرف سمجھتے تھے۔ حضرت فرید الدین عطار نے بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا تذکرہ بہت احسن انداز میں فرمایا۔ وہ کہتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غزلان صحرا دوڑ دوڑ کر رابعہ کی طرف آتے، جبکہ وہ ہر انسان سے بدک کر بھاگ اٹھتے ہیں۔